اور سوچو، یاد کرو وہی کلکتے کی اس لڑکی کو، آج سے 20 سال پرانا وہ واقعہ یاد کرو، سلیم صاحب کی بیٹی جس نے حیدرآباد کی ایک لڑکے سے شادی کی، 5-6 رشتے اس کے آئے، لیکن رشتہ لگ جانے کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جہیز کی ڈیمانڈ کر دی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر ایک رشتہ حیدرآباد سے آیا، بھساول یا جلگاؤں کے کوئی فرضی ماں باپ اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی سے ہم اپنے لڑکے کی شادی کرائیں گے، اور جب شادی شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے تو کیا جب جہیز دینا لینا ہی نہیں ہے تو آج ہی رخصت کر دیجئے اور نکاح پڑھا دیجئے۔ سلیم صاحب بڑے خوش ہو گئے، ایسا نیک رشتہ کہاں ملے گا، اسی دن نکاح ہو گیا اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ٹرین سے جب سفر ہوا تو جلگاؤں یا بھساول میں یہ ماں باپ جو فرضی بنے ہوئے تھے اتر گئے، اور لڑکا اس لڑکی کو لے کر حیدرآباد چلا آیا۔ اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا۔ جب حیدرآباد چلا آیا تو 5-6 دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ راتیں گزاریں، اور 1 ہفتہ رہنے کے بعد پھر وہ لڑکا اس لڑکی کو حیدرآباد کی کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر نیلام کر دیتا ہے، 20,000 روپے میں بیچ دیا۔ پھر وہ ہوٹل کے اندر کسٹمروں کا شکار ہونے لگی، اس کی عزت و آبرو چھلی چھلی ہونے لگی۔ وہ ہر رانے والے کے سامنے گڑ گڑاتی اور روتی اور بھیک مانگتی، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن درندہ کون مانتا، 5-6 ہزار روپے دے کر جس کے جسم کا پوری رات کے لیے سودا کیا ہو وہ کہاں چھوڑتا، مالک بھی مارتا۔ اس زمانے میں نہ موبائل چلتا تھا، نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا۔ ایک لڑکا ایسا بھی اس کے پاس آیا کہ یہ رونے لگی، اس لڑکے کو اس کے اوپر رحم آ گیا، اور اس لڑکے نے کہا کہ نہیں تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ کیا ہے۔ اس نے پوری داستان بتائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پولیس میں کیس کرتا ہوں۔ کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، یہ کیس نہیں لڑ پائیں گے۔ کیس لڑتے لڑتے میرے ماں باپ کی وہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ بک جائے گا۔ نہیں، اگر میرے اوپر ایک احسان کرنا چاہتے ہو تو کر دو، ایک لیٹر میں لکھ رہی ہوں، میں اس کو چپکا دوں گی لفافہ، خبردار تمہیں پڑھنا نہیں ہے، یہ امانت ہے، یہ میرے باپ تک پہنچا دینا کسی طریقے سے۔ وہ لڑکا تیار ہو گیا، اس لڑکی نے لیٹر لکھ لیا، بھیج دیا اس لڑکے کو۔ لڑکا ٹرین پہ بیٹھ گیا، آنے لگا گھر کی طرف۔ یہ لڑکی کا لیٹر جب گھر پہ پہنچتا ہے اور لڑکی کا باپ جب اس لیٹر کو پڑھتا ہے تو اس کے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ابو جان، جس داماد کو آپ فرشتہ سمجھ رہے تھے وہ فرشتہ نہیں، پرلے درجے کا شیطان نکلا۔ اس نے مجھے حیدرآباد کی ایک ہوٹل میں نیلام کر دیا ہے۔ ابو جان، کیا میں آپ کے اوپر اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ آپ لڑکے والے کی حقیقت بھی تلاش نہ کر سکیں اور حیدرآباد جا کر ایک مرتبہ لڑکے کے ماں باپ اور اس کے گھر کو نہ دیکھ سکیں؟ اے ابو جان، میں نے پھانسی کا پھندا اس ہوٹل کے کمرے میں لگا رکھا ہے۔ جب تک یہ لیٹر آپ کے پاس پہنچے گا میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ خودکشی حرام ہے، لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ اے ابو جان، میں اپنا ناپاک چہرہ لے کر اپنی سہیلیوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی، اپنے بھائی کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ میرے لیے موت کو گلے لگانا آسان ہے، لیکن اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے آ کر اپنا چہرہ دکھانا آسان نہیں ہے۔ اے ابو جان، یہ لیٹر صرف اس لیے لکھ رہی ہوں، میں آپ کو بتائے بغیر بھی مر سکتی تھی۔ میں یہ لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو آپ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے۔ اے ابو، آگے کے جملے سنیے۔ سلیم صاحب کے پاس وہ لیٹر آج بھی رکھا ہوا ہے، آج بھی رکھا ہوا ہے وہ لیٹر۔ پڑھیے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے خود پڑھا ہے اس لیٹر کو۔ میرے بھائیوں، وہ لیٹر دکھاتے ہیں، مولانا دیکھیے، میں نے پڑھا ہے، اور مدنی پور کے جلسے میں ہم لے کے بھی گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ سلیم صاحب ہے جن کی بیٹی خودکشی کر کے مری ہے۔ میں ان کو لے کے بھی گیا تھا۔ میرے بھائیوں،
اس میں آگے لکھا ہوا ہے لیٹر میں، میری چھوٹی بہن جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں، اے ابو جان میری اس بہن کے لیے اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا۔ یہ جملے اس نے 3 بار لکھ کے، اے ابو جان میری چھوٹی بہن کے لیے اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی ہو تو جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا۔ کتنا بڑا تماچا مار کر وہ اس دنیا سے گئی۔ وہ ایک الگ چیز ہے، بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہے اس کی جنازے کی نماز ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ موت حرام ہے حلال، اس سے ہٹیے، لیکن دیکھیے وہ لکھ کیا رہی ہے۔ کیا یہ سماج اور سوسائٹی کے لیے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سماج اور سوسائٹی کے لیے غور و فکر کی بات نہیں ہے؟ وہ عائشہ عارف خان کے مرنے کے بعد ایک اور لڑکی نے خودکشی کی ہے اسی طرز کے اوپر۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ لڑکیاں سستی شہرت پانے کے لیے جہیز کی وجہ سے کہیں خودکشی نہ کرنے لگے اور سستی شہرت پانے کے لیے وہی طریقہ نہ اپنانے لگے جو عائشہ عارف خان نے اپنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑکیاں جہیز کی وجہ سے خودکشی کر کے مرنے لگے، سماج کے چودھریوں، ذمہ داروں، ساہوکاروں، سرپنچوں اور سماج کے اہم لوگوں ایک رول ادا کرو، ایک اچھا کردار نبھاؤ، ایک اچھی ذمہ داری نبھاؤ اور ایک اچھا ناگرک بن کر ایک ایسی کمیٹی بناؤ، ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرو کہ جس میں غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام ہو اور بغیر جہیز اور بغیر لین دین کے ان کی شادیوں کا انتظام کرایا جائے۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ تو بات تھوڑی سی پھر ادھر نکل گئی۔ تو یوگی اجیت ستت ماتمانم رہس استھا، پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں، یہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ ستت ماتمانم ہمیشہ پڑھنا، کبھی چھوڑنا نہیں۔ رہس استھا، ایک ٹائم بھی چھوڑو گے یہ یوگ، یہ ایکسرسائز پورے شریر کی یعنی نماز ایک وقت بھی چھوڑو گے تو تم دھرم پر استھت نہیں رہو گے۔ راہ سے استھت نہیں رہو گے، قائم نہیں رہو گے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک وقت کی بھی نماز اگر قصدن عمدن چھوڑ دی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن صاف کہا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ قائم کہاں رہ گیا وہ؟ ٹکا ہوا کہاں رہ گیا وہ؟ ایکاکی اچتاتما۔ اور ہائے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائے ارجن، جب ایشور کے سامنے، اللہ کے سامنے پوجا کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو، ایکاکی تو ایک طرف چہرہ کر لو، ایکاکی ایک طرف چہرہ کر لو، یچتاتما اور اپنی آتما کو اسی کی طرف لگا لو، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ یچتاتما، آتما کو، اپنے دل کو اسی کی طرف لگا لو۔ تعبد اللہ کانک تراہ، جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جب عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور تمہارے دل میں نہ آ سکے، یہ وچار تمہارے دل میں نہ آ سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یچتاتما، آتما کو، دل کو اسی کی طرف لگا لو۔ دراشیر پرگرا، سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا، لیکن اس سے نراش مت ہونا، اس سے نراش مت ہونا۔ پرگرا، وہی قبول کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی سویکار کرنے والا ہے، وہی ایکسپٹ کرنے والا ہے، وہی تمہاری اس بھکتی کو، اس عبادت کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد کرشن کہتے ہیں پنچم سمیا کرتویہ۔ ہائے ارجن، یہ یوگ، یہ پوجا، یہ ساستانگ 8 وقت کیا، 5 وقت کیا کرو۔ پنچم سمیا، 5 ٹائم کرو، یعنی یہ نماز 5 ٹائم پڑھا کرو۔ مرگا چرم، اگر زمین پاک نہ ملے، دھرتی پوتر نہ ہو، اگر زمین پر پیشاب پائخانہ پڑا ہوا ہو، زمین نہ پاک ہو، تو مرگ مانی ہرن، چرم مانی چمڑا،
تو ہرن کی کھال، ہرن کے چمڑے کی جائے نماز بنا لو، ہرن کی کھال بچھا لو اور اس کھال کی اوپر نماز پڑھ لو، اس کی اوپر پوجا کر لو۔ یعنی حلال جانوروں کی کھال کو مصلی بنانا، اس کی اوپر پوجا کرنا، اس پر نماز پڑھنا ہمارے ہندو دھرم کے اندر بھی جائز ہے۔ اس میں بھی بتایا گیا ہے مرگا چرم، مرگ کی ہرن کی کھال بچھا لو، اور یہ بھی کہا جا رہا پنچم سمیا بھکتی کرتویا، اور یہ بھکتی یہ پوجا 5 ٹائم کرنا، یعنی 5 وقت کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے بھی 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس میں بھی رکوع اور سجدہ ہے، اس میں بھی قیام ہے، اور یہی دعا قیام میں بتائی گئی ہے کہ یہ پڑھو وہی دیوس سے سویتو پرشٹوتی بسردے مانا نیسو پتھرا اسمان، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین کا جملہ ویدوں میں نہیں آیا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ آیا، یعنی سورہ فاتحہ کے کچھ انش ویدوں میں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو چینج کر دیا ہوگا، تبدیلی آ گئی ہوگی، ورنہ قیام کے اندر کھڑے ہونے کی حالت میں یہ دعا بتائی جا رہی ہے۔ اس سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ نماز ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی ہمارے ہندو بھائیوں میں موجود ہے، برتدھاری یعنی روزہ رکھو، تیاگ دو، ایشور کے لیے کھانا پانی چھوڑ دو۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے کھانا تو چھوڑ دیا لیکن پانی نہیں چھوڑا، وہ دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، ورت ہے، حالانکہ کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیلا کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، فروٹس کھا سکتے ہیں، موسمی کا اور ایپل کا جوس پی سکتے ہیں۔ دودھ بھی ان کے یہاں کھانے میں شامل نہیں ہے، اننے میں شامل نہیں ہے، وہ دودھ بھی پیتے ہیں۔ صرف چاول نہیں کھائیں گے، روٹی نہیں کھائیں گے، اناج نہیں کھائیں گے، سبزی نہیں کھائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان ہے، جو چیز زمین سے پیدا ہو رہی ہے ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہاں جو چیز اوپر پیدا ہوتی ہے جیسے سیب، موسمی پھل فروٹ وغیرہ وہ ہم کھا لیں گے، اس میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ روزے کی شکل بگڑی ہوئی ہے لیکن روزہ ہے، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ہی صحیح لیکن ہے، روزہ ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ مت سمجھنا کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض ہیں، تم پر بھی فرض کیے گئے، اور تم سے پہلے بھی جو قومیں آئیں، تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے، ہم نے یہ روزے ان کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ روزے بھی دنیا کے تمام مذاہب کے اندر پائے جاتے ہیں، روزہ رکھنے کا ثبوت یہ روزہ بھی ہندو بھائیوں میں موجود ہے، اور دانم دکچتا زکوٰۃ بھی ہے، اور آخری چیز وتحج البیت، حج کا بھی ثبوت ہے۔ ایسے پوتر شہر میں چلے جاؤ، گنگا جلیشور بھوتی، تیرتھ یاترا کرو جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو، اس میں ڈبکی لگا لو، تمہارے پاپ مٹ جائیں گے۔ گنگا میں ڈبکی لگانے سے پاپ نہیں مٹتے، مطلب یہ ہوا اس شہر میں ڈبکی لگا لو، یعنی مکہ چلے جاؤ، یعنی خانہ کعبہ چلے جاؤ اور حج کر لو، حج کرنے سے تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے، حج کرنے سے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ حج گناہوں سے کفارہ ہے، حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا حج کے میدان میں بھی حاجی اگر کسی پر ظلم کر کے گیا ہے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی کا حق مار کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس کا تعلق کسی بندے سے ہے، جب تک وہ بھائی اس کو معاف نہیں کرے گا، حج کے میدان میں حج کرنے کے بعد اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بندوں کے تعلقات بہت صاف ستھرے رکھو اور بندوں کے معاملات بہت صاف ستھرے رکھو۔ تو میرے بھائیوں، ہندو دھرم میں حج تیرتھ یاترا کا ثبوت موجود ہے۔ قرآن کریم جو پہلے آنے والی کتابوں میں جو سچائی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں جو ملاوٹ ہے قرآن کی کسوٹی پر رکھ کر اس کو پرکھا جائے گا، اصلی کو اصلی، ڈالڈا کو نقلی ثابت کرتا ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن فرقان بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی ہے. یہ سچ کو سچ بتاتی ہے، جھوٹ کو جھوٹ بتاتی ہے. یہ آئینہ ہے قرآن، سچائی کو ثابت کرتی ہے اور جھوٹ کا پردہ بھی فاش کرتی ہے. حق کو باطل سے، باطل کو حق سے الگ کرتی ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے. یہی قرآن وید کے اس منتر کی پشٹی کرتی ہے. مہی دیوس سے سویتو پرشٹوتی کو سچا منتر بتاتی ہے اور کہتی ہے ہاں محمد رسول اللہ سے پہلے جو رشی پرش پیغمبر تمہارے یہاں آیا اس کی اوپر یہ منتر اترا ہے، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں. قرآن اسی مہی دیوس سے سویتو پرشٹوتی کی پشٹی اور تصدیق ان شبدوں میں کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پورے وشو کا، ساری کائنات کا، جو دونوں جہان کا پالن پوشن کرنے والا ہے، دونوں جہان کی پرورش کرنے والا ہے، دونوں جہان کا پالن پوشن کرنے والا ہے. مہی دیوس سے سویتو پرشٹوتی کو اس انداز سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا. ہندو بھائیو، تمہارے درمیان جو مہان پرش آیا اس کو جو یہ منتر اس نے بتایا، ہم اس منتر کی پشٹی کرتے ہیں. آپ کے یہاں پر بھی یہ توحید بھری پڑی ہے، ایک ایشورواد بھرا پڑا ہے. ہمارے یہاں پر بھی یہ توحید، یہ ایک ایشورواد ملتا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں. آئیے اسی رگ وید کے دوسرے منتر پر ہم نظر ڈالتے. بسر دیامانا، بسر دیامانا، وہی ایشور بڑا دیالو ہے. بسر دیامانا، وہ ایشور بڑا دیالو ہے، اس کی سے زیادہ دیالو کوئی نہیں ہے. بسر دیامانا، وہ سب سے بڑا دیالو ہے، اس کے برابر دیا کرنے والی ذات ہستی کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا دیالو ہے. ہاں، ہندو دھرم میں جس رشی پیغمبر منی پر یہ منتر اترا تھا اور اس نے اس منتر کو بتایا تھا، ہمارا قرآن اس کی بھی پشٹی کرتا ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے اور وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. وہ اللہ انتہائی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. دیکھیے ان منتروں سے توحید کیسی چھلکتی ہے، ایک ایشورواد کیسا چھلکتا ہے. کیسے کہہ دیا جائے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبیوں کا آگمن ہوا ہے، تشریف آوری ہوئی ہے، سب نے اسی توحید کا درس دیا اور یہ درس ہمیں اس طریقے سے ملتا ہے. دیا، ایک اس مثال پر غور کیجئے. ماں کی ممتا سے بھی زیادہ، بخاری و مسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ماں کی ممتا سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کئی گنا زیادہ. اب ماں کی محبت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، مولویوں کے ہزار بولنے کے باوجود بھی جہیز کی پرتھا رکی نہیں. آپ نے جہیز بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیے، آپ نے کانچ کے برتن بھی دیے. آپ کی بیٹی سسرال جاتی ہے، آپ کے گھر سے نکلتی ہے، میکے کی طرف سے ملے ہوئے برتنوں کو بہت سنبھال کر رکھتی ہے. کانچ کے 2 گلاس وہ رکھے ہوئے تھے، وہ صاف کرنے کے لیے اٹھتی ہے اور ایک ایک برتن کو صاف کرتی ہے. اچانک کانچ کا ایک گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور چکنا چور ہو جاتا ہے. ایک گلاس بچ گیا. ہماری بیٹی کس گلاس کو رکھے گی؟ ایک تو ٹوٹ گیا، چور چور ہو گیا، اور دوسرا باقی بچا ہے. اب ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ جو بچ گیا اس کو تو سنبھال کے رکھ رہی ہے، لیکن جو ٹوٹ گیا زمین پر جلدی پیر بھی نہیں رکھتی.
اپنے کسی بچے کو آنے بھی نہیں دیتی، نہیں ادھر مت آنا بیٹا، کانچ کہیں پیر میں چپ گئی تو تکلیف دے گی۔ اس کے بعد پھر وہ جھاڑو سے صاف کرتی ہے، ایک ایک تنکا اس کانچ کا اٹھاتی ہے اور پھر وہ ڈسٹبن میں کوڑے دان میں اس کو پھینک دیتی ہے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب یہ کانچ کا گلاس میرے کسی کام کا نہیں ہے جو ٹوٹ گیا ہے، اس کو باہر پھینک دیتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اب اس مثال پر غور کیجئے کہ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں، دونوں کی عمر 15 16 سال کی ہو چکی ہے، لیکن ایک بچہ محنت کرتا ہے، ایک بچہ کما کے لاتا ہے، ایک بچہ مزدوری کر کے لاتا ہے، وہ اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا بھرڑ، اس کا پالن پوشن کر رہا ہے، اپنی ماں کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا بیٹا ہاتھوں سے کوڑی ہے، پیروں سے اپاہج ہے، زبان سے گونگا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، پیروں سے لنگڑا ہو چکا ہے، وہ پیشاب و پائخانہ بھی اسی بستر پہ کرتا ہے، وہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ باتھ روم نہیں جا سکتا، وہ اپنی غلاظت اور گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ماں کا بیٹا ہے۔ ایک بیٹا کام کا ہے، دوسرا بیٹا ماں پر بوجھ بنا ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج ان دونوں بچوں میں سے ماں کو سب سے زیادہ پیار کس بچے سے ہوگا؟ ہماری بیٹی نے اس گلاس کو تو پھینک دیا جو اس کے کام کا نہیں رہا، لیکن یہ ماں اس بچے کو کیا نکال دے گی اپنے گھر سے؟ کیا باہر پھینک دے گی اپنے گھر سے؟ کہے گی کہ تو میرے اوپر بوجھ بن گیا ہے، نکل میرے گھر سے، تو کسی کام کا نہیں رہا۔ کیا اس کو اناتھ آشرم میں ڈال دے گی؟ نہیں، یہ آپ کی غلط خیالی ہے، غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گھر سے نکال دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی بنسبت اس کے جو صحیح و سالم ہے، جو کما کر لاتا ہے اور کھلاتا ہے، اس سے زیادہ اس بچے سے محبت کرے گی۔ اب روٹی کا لقمہ وہ اس بچے کو نہیں کھلائے گی جو اس کے لیے کما رہا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنے زپاہج بچے کو کھلائے گی۔ اس کی شرمگاہ نہیں دیکھے گی جو بچہ کما کے لا رہا ہے، بلکہ اس کی شرمگاہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، یہ ماں ہے اپنے ہاتھ سے پال پوش کر بڑا کیا ہے، اس کی غلاظت اور گندگی کو صاف بھی کرے گی۔ ماں کی ممتا یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ہم اس لنگڑے لولے اور اپاہج بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیں، بلکہ اس ماں کو صحیح سلامت بچے سے زیادہ اس اپاہج اور لنگڑے لولے بچے سے پیار ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کرو، جب ماں کی محبت اس لنگڑے لولے اور اپاہج بچے سے اس حد تک ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماں کی ممتا سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں آیا، گناہگار اس گناہگار بندے سے پیار آتا ہے اللہ کو جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار بندے سے ماں کی ممتا سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی آتی ہے، محبت و دیا آتی ہے اس بندے پر اور اس کو معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ صدق دل سے توبہ کر رہا ہو، وہ اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر رہا ہو، اس کے دل میں توبہ کرنے کے بعد نیک کام کرنے کا عزم مصمم ہو تو اللہ رب العالمین اس گناہگار بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بسر دیا مانا جو وید میں آیا ہے، رگ وید میں، وہی قرآن کہہ رہا ہے اور بہت اسپشٹ شبدوں میں کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ پشٹی کر رہا ہے قرآن، باوجود اس کے کہ دیوی دیوتاؤں کے بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود توحید آج بھی بھری پڑی ہے، توحید آج بھی بھری پڑی ہے۔ ایک اور منتر پر غور کیجئے، نئی سوپا تھارائے اسمان
یہ رگ وید کا تیسرا منتر ہے، لائن سے ہے، لائن سے. نئے سوپتھرائے آسمان، نیا، نئے اس میں فائل ہے سنسکرت کے اندر، ناؤ کو پار لگانے والے، ناؤ کو پار لگانے والے. جب کوئی آدمی کسی مصیبت سے نکل جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میری نیا پار ہو گئی، میری کشتی بھنور سے نکل گئی، میں کامیاب ہو گیا. تو نئے یہ اس میں فائل ہے، ہائے ناؤ کو پار لگانے والے، یعنی ہائے مصیبتوں کو دور کرنے والے، ہائے انسانوں کو، منشیوں کو کامیاب کرنے والے، یعنی ہائے اللہ، ہائے مصیبتوں میں کام آنے والے. سوپتھرائے آسمان، سو سندر، پتھ راستہ، آسمان چلا ہمارے لابھ، ہمارے فائدے کے لیے. ہائے اللہ، ہائے ناؤ کو پار لگانے والے، ہائے مصیبتوں کو دور کرنے والے. سوپتھرائے آسمان، ہم کو ہمارے لابھ کے لیے، ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سندر راستے پہ چلا، سندر راستے پہ، سچے راستے پہ، سندر پتھ راستہ، سوپتھا اچھے راستے پہ چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو. میں سمجھتا ہوں رگ وید کا یہ منتر بھی، اس منتر کی بھی پشٹی قرآن کرتا ہے، تصدیق قرآن کر رہا ہے. اور قرآن نے اسی منتر کی پشٹی کی کہ ہاں یہ منتر جو تمہاری کتاب میں آیا ہے، ہم اس کی پشٹی اور تصدیق کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہم کو حق راستے پہ چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی پریرنا دے، ہم کو ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے، اور سچے راستے پہ چلنے کے لیے تو ہماری مدد بھی فرما. میرے بھائیوں، ان منتروں سے ہمیں کیا لگتا ہے؟ نئے، ہائے ایشور، ہائے پربھو، ہائے اللہ، مجھے ستیہ مارگ پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی اگر دعا، پرارتھنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور دامن پھیلانا بتایا جا رہا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے تم اپنے دامن کو پھیلاؤ اور ایک اللہ سے مانگو. یہاں تک کہ راستہ بھی اگر مانگنا ہے، سچا راستہ، ستیہ مارگ، تو وہ بھی ایک اللہ سے مانگو، وہی ہے جو تمہیں سچے راستے پہ چلائے گا. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول بہت ہی شارٹ کٹ میں بتائیے، بہت دور سے آیا ہوں، لمبا سفر کرنا ہے، کچھ مختصر نصیحت کر دیجئے. اللہ کے نبی نے بہت مختصر نصیحت کی اور کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کر تو ایک اللہ سے، جب کوئسچن کر تو ایک اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کر تو ایک اللہ سے. بس جاؤ. مولانا جرجیز کی طرح 2, 2.5, 3 گھنٹے کی تقریر نہیں لمبی چوڑی، ہو گئی نصیحت، ایک نصیحت کافی ہے تمہارے لیے. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو تو ایک اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو ایک اللہ سے. بس. ایک اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر جوتے کا تسمہ، تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو بھی مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگو. اس کا کوئسچن، اس کا سوال، اس کا پرشن بھی اگر کرنا ہے تو ایک اللہ سے کرو. لیجیے کتنے واضح شبدوں میں توحید کو بیان کر دیا گیا ہے. سب کا مول منتر یہی تھا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی وہ بتا رہی ہے ہمیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اناؤنسمنٹ کر دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچیت کر دو لوگوں کو، ہوشیار کر دو لوگوں کو، اعلان کر دو لوگوں میں، کہہ دو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والو، آسمانی کتابوں کے مطابق چلنے والو، آسمانی کتابوں پر عمل گرہن کرنے والو.
اس پر عمل کرنے والوں، یعنی آئے یہود و نصارہ، آئے داؤدیو، آئے زبوریو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، یا اہل الکتابی تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے ہمارا بھی کلمہ ہے۔ اسی لیے مول منتر کبھی نہیں بدلا گیا۔ جب نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ جب موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا ہے پیغمبروں کے آنے کے بعد کلمے کے دوسرے جز میں چینجنگ ہو رہی ہے، لیکن مول منتر نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلا کلمہ نہیں بدلا جا رہا ہے، پہلی لائن میں چینجنگ نہیں ہو رہی ہے، مول منتر میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہر ایک کا کلمہ تھا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک ہی چلا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا یوگ نہیں، صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں۔ اسی کو